اولو ما خلق اللہ نوری، حضور فرماتے ہیں نا کہ سب سے پہلے میرے نور کو بنایا گیا، رب نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کی تخلیق کی ہے۔ تو دیکھیں پھر وہ نور جب تخلیق ہوا تو اس وقت تو کچھ بھی نہ تھا، نہ آدم کا وجود تھا، نہ عیسیٰ کا وجود تھا، نہ موسیٰ کا وجود تھا، نہ ابراہیم کا وجود تھا، نہ عرش تھا، نہ قلم تھی، نہ لوح تھا، نہ محفوظ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ بھی نہ تھا۔ ایک رب کی ذات تھی، اس نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو یہ کتنی عظمت والا آقا ہے۔ اور پھر دیکھو کہ جب اس نور کو بنایا تو پھر اسے پاس رکھا۔ اب یہ نہیں کہ کہہ سکتا کتنا عرصہ رکھا، اس نور مصطفیٰ کی تخلیق کے بعد اس نور کو سامنے رکھا، اور سامنے رکھ کے جب آپ اور میں بیٹھے ہیں تو پھر خاموش تو نہیں رہیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو بات کریں گے نا، جس طرح آج بیٹھے ہیں خاموش نہیں رہیں گے۔ رب نے جب نور مصطفیٰ کی تخلیق کی تو پھر سامنے رکھ کے کیا کہا، کچھ کہا تو ہوگا، علماء نے یہی کہا ہے۔ آج ہمیں کہتے ہو درود نہ پڑھو، رب جو خالق ہو کر میرے محبوب کے نور کی تخلیق کر کے کئی سو سال سامنے رکھ کے کیا کہتا رہا، یہی کہتا رہا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کرتا رہا۔ اور اس میں بھی یہ تحقیقی علم ہے اور یہ بات ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک کا صرف کہنا رب کو سوٹ کرتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ کہ اللہم کہہ کر ہم کس کو مخاطب ہوتے ہیں، اللہ کو، اللہم صلی علی، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن رب کا تو کوئی رب ہی نہیں، وہ تو خود رب ہے، وہ خود خالق ہے، وہ خود اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ سنت علیہ ہے، یہ رب کی سنت ہے، رب اپنے محبوب پہ درود و سلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ تو پھر تذکرے تو اس وقت بھی ہو رہے تھے جب عالم ارواح میں تھے میرے آقا، اس وقت بھی تذکرے ہو رہے تھے۔ تو پھر میرے آقا کا ذکر کرنا اس دنیا میں آ کر یہ بھی سرکار کا میلاد ہے۔ اور میرے دوستو یہ بالکل برحق ہے۔ ایک حدیث پاک سے حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور بہت سے اماموں نے، امام قسطلانی نے، امام ابن حجر مکی نے، امام رازی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ابن قیم نے، یہ جتنے بھی امام گزرے ہیں ان سب نے سرکار کے میلاد کا تذکرہ کیا۔ اور میں صرف ان سب کا اگر ایک لوں تو پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں صرف ان حدیثوں کو سامنے رکھنے لگا ہوں کہ یہ جو سرکار کی میلاد کی محفل جو سجاتے ہیں، ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور جنہیں کہتے ہیں مفسر قرآن، یہ کس نے کہا ہے، رب نے انعام دیا ہے۔ جبریل امین کو جو فرشتوں کا سردار ہے اس کو کہا کہ جا کے میرے محبوب کو یہ سنا دو کہ ابن عباس جو ہے وہ مفسر قرآن ہے، قرآن کے علم کو سب سے زیادہ جاننے والا۔ آپ سے یہ حدیث روایت ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس اپنے گھر میں اپنے اہل عیال کنبہ کے ساتھ بیٹھ کر، جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں نا، تذکرہ ہو رہا ہے حضور کے میلاد کا، وہ سارے بیٹھ کے حضور کے میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت عباس جو ہیں حضور کے میلاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ میلاد کے حوالے سے حضرت ابن عباس حضور کے میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور کے معجزات کا تذکرہ کرتے رہے ہوں گے، حضور پہ درود پڑھتے ہوں گے، یہی بات ہوگی نا کہ حضور کے غزوات کا تذکرہ ہوگا، حضور کی اس پاک سیرت کا تذکرہ ہوگا، حضور کے اس ذکر کا تذکرہ ہوگا، حضور کی ان محبتوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہ میلاد کی شب جب حضرت عباس کے سننے والی حدیث ہے، ذرا اپنے غور میرے طرف متوجہ ہو جائیں، آتے رہیں گے مہمان، بیٹھتے رہیں گے۔ آپ ذکر کر رہے تھے تو اسی وقت جب اس گھر کے قریب سے حضور گزرے، کملی والا گزرا، نور مصطفیٰ آقا مدنی تاجدار گزرے، تو حضور جب گزرے تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ حضور کا میلاد کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں سارے گھر والے بیٹھ کر۔ تو میرے آقا نے کہا ابن عباس اپنے گھر میں میرا ذکر کرتا ہے، میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ میری محبت اس پہ واجب ہو جائے۔ جب حضور کا ذکر ہو تو حضور کہتے ہیں کہ میری محبت تم پہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو اس طرح وہ کرتے رہے آج ہم کرتے ہیں، میرا بھی ایمان یہ کہتا ہے کہ کملی والے نظر کرم فرما رہے ہیں، نظر کرم فرما رہے ہوں گے۔
تو یہ محبت والا دوسری حدیث پاک حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ یہ مدینے کے صحابی ہیں میرے آقا کے غلام نعرہ تھوڑا لگائیں میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ یہ دوسری حدیث پاک اور حضور حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ آپ جو ہیں اپنے گھر میں حضور کا میلاد کر رہے تھے مدینہ طیبہ میں اپنے اہل و عیال اپنے دوستوں کو بلا کر ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کر رہے تھے حضور کا ذکر کر رہے تھے حضور کے معجزات کا ذکر فرما رہے تھے تو حضور کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ جو میرا ذکر اپنے گھر میں کرتا ہے جو میلاد مصطفیٰ کو مناتا ہے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے جو ہیں اس کا نزول وہاں پہ فرمائے اور رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دے یہ کتنا بڑا آپ سوچے بے اس وقت کی دعا ہے نا آج بھی رحمت کی طرف باہر لگی ہوگی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا وہ تو ہمارے دلوں سے بھی واقف ہے ہمارے چھپے کاموں سے بھی واقف ہے ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے ہمارے ہر زندگی کے ایکشن سے بھی واقف ہے تو پھر جب ہم اس شہزاد بھائی کے گھر میں بیٹھ کر میلاد کرتے ہوں گے تو میرا رب دیکھ کر ہم پہ کتنا کرم فرمائے گا یہ تمہاری اور میری سوچ سے اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے دنیا دار کسی کا محبوب بن جائے تو وہ اس کا ذکر کرتے کرتے جان دے دیتا ہے تو جو خالق کائنات ہے اس نے کہا کہ میں شان سمدیت کا مالک ہو کر بھی زمان و مکان پہ میں محیط ہو کر بھی میں اپنے رسول کا ذکر کرتا ہوں تو پھر جب اس کا رسول کا جو ذکر کرتا ہوگا اس پہ رب کتنا کرم فرمایا یہ تمہاری میری سوچ سے بڑا یہ برکت ہے میرے دوستو حضور کا ذکر کرنا حضور کے میلاد میں آ کر حضور کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرنا یہی تو میلاد ہے آج میں سرکار کی جو ہے ان کی معجزات کا اگر ذکر کروں تو کتنا بڑا برکت ہوگی کیونکہ حضور کا معجزہ رب نے عطا کیا مختار کل ہے نا ہمارے نبی اختیار دے دیا گیا ہے الکوثر کا انعام عطا کر دیا گیا ہے اپنی قربتوں کے جلووں سے نواز دیا گیا ہے قرآن کے نور سے سینہ مصطفیٰ کو منور کر دیا گیا ہے قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جو میرے آقا کے ساتھ وفا کیا ایسے نہیں سجدے قبول ہوتے سجدے اسی کے قبول ہوں گے جس کے دل میں محبت رسول ہو یہ تو اعلان ہے اس رب کا کہ اس نے جو ہے یہ سٹینڈرڈ بنا دیا گیا قرآن کو پڑھے نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہی ایک ہے وہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا اور جو وہ چلتے ہیں اسے اللہ محبتوں سے نواز دیتا ہے تو میرے دوستو یہ میلاد کرنا بالکل برحق ہے بالکل صحیح ہے کوئی اسلام سے کوئی نئی چیز نہیں یہ وہی ہے اس دور میں بھی مکہ کی سرزمین پر بھی یہ میلاد ہوا کرتا تھا شہنشاہ اندلس جو اندلس کے بادشاہ تھے عباسیہ بنو امیہ کے وہ بھی میلاد منایا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں بھی سرکار کا میلاد ہوتا تھا ہند میں بھی سرکار کا میلاد ہوتا ہے اور آج پوری دنیا میں سرکار کا میلاد ہوتا ہے اور جس دن سرکار کی آمد ہوئی تو اس خوشی میں یہ خوشی منانا ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں تو رب نے جبریل کو بھیجا 3 جھنڈے دے کر ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پہ لگا دینا ایک بیت المقدس پہ لگا دینا ایک میرے محبوب کی آمد جس گھر پہ ہو رہی ہے اس گھر کی چھت پہ لگا دینا رب نے تو جھنڈے لگائے ہیں ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں تو پھر کیوں روکتے ہو رب نے تو جھنڈے لگا دیے ہیں اور آسمانوں کے تارے ابن اساکر کہتا ہے ابن حشام کہتا ہے سیرت میں کہ تارے اس طرح نیچے جھک کے حضرت آمنہ کے گھر میں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ گرنے لگ پڑیں گے کیونکہ وہ تو روشنیاں والا آ گیا تھا نا حقیقتوں والا آ گیا تھا اس لیے تو روشنیاں لگائی جاتی ہیں اس لیے تو چراغاں کیا جاتا ہے کہ ہم اس سنت کو آباد کیے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں بھی اور اپنی عملی زندگی میں بھی کہ حضور آقا مدنی تاجدار کی آمد سراپا رحمت سراپا برکت اور کملی والے کی شان ان کی عظمتوں کے حوالے سے ایک ہی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ وہ ان سے وفا کرنے والے سرکار سے دیکھیں صحابہ جو ہیں جنہوں نے آیت کریمہ پڑھی کہ شدت کے ساتھ پیار تھا نا حضور کے ساتھ تو وہ شدت کیا تھی کہ جب حضور آقا مدنی تاجدار وضو فرماتے تھے نا کملی والا آقا تو وضو استعمال شدہ یہ مستعمل واٹر جو ہے استعمال شدہ پانی اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے رکھ لیتے تھے اور پھر ایک دوسرے سے اس طرح کوشش کرتے کہ یہ پانی مجھے مل جائے
میرے نبی کے نور والا ہاتھ لگایا نا اس کے ساتھ، چہرہ مصطفیٰ دھویا گیا ہے، میرے آقا پہ مسح کیا گیا ہے، اب آقا کے نور والے پاؤں دھوئے گئے ہیں۔ اس پانی جو ہے، یہ پہلے پانی کچھ اور حقیقت رکھتا تھا، اب مصطفیٰ کے دامن سے لگ گیا ہے، اس کی اور حقیقت ہوگی۔ اس لیے انہوں نے پھینکا نہیں بلکہ ایک دوسرے سے لے کے اپنے اپنے جسموں پہ ملنا شروع کر۔ اور لعاب دہن، یہ آقا کے منہ کا جو تھوک مبارک ہے، لعاب دہن نکلتا تو زمین پہ نہ گرنے دیتے، یہ ہے وہ محبت، اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے آج دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہی کرتا ہے جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو نبی سے وفا کرتا ہے۔ وہ وفا والے لوگ تھے۔ حضرت زید بن وسنہ جو تھے، بڑے پیارے صحابی، جب انہیں سولی پہ پہلی دفعہ چڑھایا گیا، پہلا جو عاشق تھا میرے نبی کا، اور ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو جب سولی پہ چڑھا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ تیری جگہ آج تو اتنی مصیبت میں ہے کہ تجھے ہم سولی چڑھا رہے ہیں، پھانسی دے رہے ہیں، آج تیری جگہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، تو وہ سارے کھڑے ہوں گے۔ یہ وجدان یہی کہتا ہے، جو کافر تھے کھڑے ہوں گے، کچھ تو شنید ہو رہی ہے، تمہیں سولی پہ چڑھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے اگر آج یہ اتنی مصیبت تجھے حاصل ہو رہی ہے، اگر تو یہ دین نہ اختیار کرتا اور تیری جگہ توبہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ ہوتے، تو پھر تو اس نے کیا کہا عاشق نے کہا تو جتنا جلدی عمل ہے یہ کرو، مجھے تو انتظار ہے یار سے ملنے کی، میں تو رب سے جا کر ملنے لگا ہوں، میں تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے آقا کو جو ہے ان کے پاؤں مبارک میں کانٹا بھی چوب جائے۔ رسولی کی بات کرتا ہے، یہ ہے وہ عاشق۔ اس عاشق کا نام جب تک دنیا ہے وہ قائم رہے گا۔ اس نے میرے نبی سے عشق کیا ہے۔ بلال حبشی نے کیا کیا تھا؟ میرے نبی نے خریدا ہے، خریدا تو ابو بکر نقشبندیوں کے سردار نے، لیکن اظہار میرے نبی نے کیا تھا۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ میں اس کی اذیتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، کہ یہ جو ہے اذیتوں میں بھی مجھ سے پیار کر رہا ہے، اور ہاتھ کے نعرے لگا رہا ہے، ریت پہ لٹایا جاتا ہے، انگارے زبان پہ رکھ دیے جاتے ہیں، پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن بلال کا چہرہ پھر بھی مخت رہتا ہے۔ وہ ہے، وہ شدت ہے وفا کی، وہ محبت ہے وفا کی۔ تو سرکار نے کہا میں برداشت نہیں کرتا بلال کی اس حالت کو۔ تو عاشق رسول سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے۔ آپ جب آزاد کرنے گئے تو حضور نے فرمایا کہ میرا بھی کوئی حصہ ڈالنا۔ کہا یا رسول اللہ یہ سب کچھ تو آپ کا ہے، یہ سب کچھ تو آپ کا ہے، صدیق کا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ یہ ہے وہ عشق، اس کا بھی عشق دیکھو اور اس کا بھی عشق دیکھو۔ اور انہوں نے پھر آزاد کر دیا۔ تو یہ میرے دوستو، ان کے والد نے کہا، ابن کعبہ نے کہا کہ تو یہ کمزور لوگوں کو، بوڑھوں کو جو آزاد کرتا ہے، عورتوں کو آزاد کرتا ہے، مردوں کو، جوانوں کو کیوں نہیں آزاد کرتا؟ تیرے بازو بن جائے۔ میں نے کہا میں اپنے بازوؤں کے لیے نہیں کرتا، میں اس کی رضا کی خاطر کرتا ہوں، اس کی وفا کی خاطر کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس لیے ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ محبت آ جائے، یہ ذکر کا فیض ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ محبتیں آ جائیں، اور یہ محبتیں جاری ہیں۔ ہم خوش قسمت ہوں گے کہ ایسی محفلوں میں آ جائیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے میرے رب کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اولیاء کرتے ہیں، اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا نا۔ میرے نبی کے اس ولایت کو، اس نور نبوت کے فیض کو عام کرنے کے لیے اولیاء کے دامنوں کو جو ہے ان کے فیض کو عام کرتے ہیں۔ وہ یہ مختلف وقتوں میں اولیاء جو آتے ہیں، جس طرح میرا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، لیڈرز آف دا پروفیٹس، اسی طرح تمام اولیاء کے سردار بنا کے شہنشاہ بغداد پیر لاسانی کو بھیجتے ہیں۔ اور شہنشاہ بغداد، دیکھیں میں آج دن کو بھی آ رہا، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، میں دیکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہی آیت کریمہ انہوں نے پڑھ دی، میرے دل کی بات انہوں نے کہی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے وفا کر لیتے ہیں، دیکھیں وفا کرنے سے ان کے نام زندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سیدنا ابو بکر کا نام جانتے ہیں نا، نقشبندیوں کے سردار ہیں، سارا فیض ان کا ملا۔ علی شیر خدا کو جانتے ہیں نا، عثمان غنی کو جانتے ہیں نا، بلال حبشی کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے نا۔ اس لیے ان کے نام زندہ رہیں گے۔ تو کس وجہ سے؟ ایک ہی نسبت ہے، وہ میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہے۔ آج بھی جو سرکار سے وفا کر لے گا، آج بھی جو ذکر کی محفلوں میں آ کر اپنے دلوں کو پاک کر لے گا، جس طرح ان کے نام زندہ ہیں، آپ کے نام بھی زندہ ہو جائے گا۔ یہ اعلان ہے۔
تو شہنشاہ بغداد جو اولیاء کے سردار ہیں، آپ کے اس دور میں حجت الاسلام امام غزالی ایک بڑے بڑے مفکر، فلسفہ اور باطنیت کا انہوں نے بڑا